لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسلام کی دعوت دی
حضور قربان صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت مجھے تکلیفوں کی جس میں دعا دشمن کو دی حسرت جمیع سے صادری ایک دنیا رحمتی ایک دنیا محبت کے ساتھ دور سے مستورت کا انتظام ہے. احترام حضرات علماء بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے میرے اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 4 ستمبر عیسوی 2010 ہم یہاں سرارت پورا مومناواد بڑی مسجد میں اسلامی مجلس کے عنوان سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. جو حضرات پیچھے سہن میں بیٹھے ہیں، اگر میری آواز پہنچتی ہو تو ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ قریب قریب آ جائیں. جو لوگ پیچھے بالکل سیاہ بور کے پاس بیٹھے ہیں آگے تشریف لائیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ مبارک رات ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہمارے اوپر آیا تھا اور اکثر حصہ گزر چکا. آج 25ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات میں لیلۃ القدر ہو، اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی 7 راتوں میں گھومتی رہتی ہے. کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27، کبھی 29. آج 25 کی رات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کا پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں. خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جن پر رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی.
بیچ کے 10 دن، بیچ والا اشرا اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں وہ اوسطہ مغفرہ، کہ بیچ کے جو 10 دن ہے درمیانی اشرا یہ مغفرت کا اشرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کثیر مقدار میں اپنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کرواتے ہیں۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مغفرت کی آندھی چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں حالات دیکھتے ہیں، جب ہوا کی آندھی چلتی ہے تو بڑی بڑی عمارتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سمیت اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں مغفرت کی آندھی چلتی ہے۔ آندھی کا کیا مطلب؟ کہ بڑے بڑے گنہگار اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ مغفرت کا اشرا ختم ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرنا۔ تیسرا اشرا یہ عتق من النار ہے، آگ سے خلاصی، آگ سے چھٹکارا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی، 70 گنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا نارکم ہذہ احد و 70 جزءا من نار جہنم۔ اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، 71، 71واں حصہ۔ معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی۔ اللہ اس اشرے کی برکت سے جہنم کی آگ سے ہمیں خلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی کو افطار کرا دیا، کسی پر احسان کر دیا، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دیں گے۔ وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے۔ میں نے شاہپور میں کہا تھا کہ یہ جہنم کی آگ جو تنہا مجرموں کو جلائے گی، تنہا بدکاروں کو جلائے گی، تنہا گنہگاروں کو جلائے گی، اور کوئی طاقت ایسی نہیں، کوئی ایسا دنیا میں پانی نہیں جو جہنم کی آگ کو بجھا سکے سوائے گنہگار کی آنکھ سے بہنے والا آنسو۔ تو ایک تو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے انسان کی آنکھ کا آنسو، اور دوسرا عمل اللہ کے نبی صاحب نے حدیث میں بتایا کہ جہنم کی آگ سے اگر کوئی چھڑا سکتا ہے تو کیا ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں کسی کو افطار کرا دینا، کسی پر احسان کر دینا۔ یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ صرف 5 دن باقی ہے، عید کا دن آئے گا، بڑی خوشی کا دن کہ جب پوری دنیا کے سارے مسلمان عید کی خوشی مناتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے ایک چھوٹا سا بچہ نئے کپڑے پہن کر نکلتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی جیب میں 50 روپے 100 روپے، کبھی اس کے ہاتھ میں 10 کی نوٹیں ہوتی ہیں۔ اچانک اسی محلے کا
کوئی غریب بچہ یا کوئی یتیم بچہ جو گھر سے نکلتا ہے اور وہ یتیم دیکھتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں مدرسے میں جاتا ہوں، اسکول میں جاتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا ہوں، ہم اسکول بھی ساتھ جاتے ہیں، مدرسے بھی ساتھ جاتے ہیں، مدرسے میں بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اسکول میں بھی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، گلی کے موڑ پر کھیلتے ہیں تو ساتھ میں کھیلتے ہیں، لیکن آج خوشی کے دن اگر فرق ہے ہم دونوں میں تو اتنا ہے کہ اس کے بعد میں اس کو عید کی خوشی جو ہے اور میرا باپ نہیں جو مجھے عید کی خوشی دے سکے۔ کبھی بیچاری کوئی بیوہ عورت جس کا جوانی میں شوہر چلا گیا، عورتوں کے لیے شوہر کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور ایسی عورتیں بیچاری جوانی میں شوہر چلا گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ بہت سمجھاتا ہے کہ بیٹا بچوں کو فکر نہ کر، ہم پال لیں گے تو شادی کر لیں، لیکن یہ جوان عورت جس کا جوانی میں شوہر چلا گیا کبھی سینے پر پتھر رکھ کر یوں کہتی ہے ابا مجھے شوہر کی خوشی تو مل جائے گی لیکن میرے بچوں کو ماں کی جو محبت ہے وہ نہیں مل سکے گی، میں اپنے بچوں پر گزارا کر لوں گی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عید جیسا خوشی کا دن جن کو اللہ نے دیا ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، قسم قسم کی چیز ان کے گھروں میں پکتی ہے، لیکن یہ بے عورت کبھی بیچاری معمولی چیز چولہے پر رکھ دیتی ہے، پکا لیتی ہے اور اپنے بچوں کو قریب لے کے بیٹھ جاتی ہے، انہیں کھلا رہی ہے، انہیں پلا رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سینہ غم سے بھرا ہوا رہتا ہے کہ کاش آج اگر میرا شوہر ہوتا تو میرا یہ عید کا دن اتنی مایوسی کے ساتھ نہ گزرتا۔ یہ اس لیے چند باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، خرچ کرنے کے جذبات بھی دیے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اموال کی زکات نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ یہ موقع ہے عید سے پہلے کہ ہم اپنی محلوں میں اپنی بستیوں میں تلاش کریں ایسے غربا کو کہ ہے غریب لیکن اپنی غربت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، غریب ہے، محتاج ہے، لیکن محلے والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم غریب ہیں، محتاج ہیں۔ آج موقع ہے ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی پر احسان کر دیا، کسی کو افطار کرا دیا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دیں گے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ غربا، یتیم، فقراء، مسکین ایسے لوگوں پر احسان کرنا، سلوک کرنا، یہ گویا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلانا ہے۔ یہ وہ اعمال ہے، وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں کوئی افطار کی لاش کرا دیں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیں گے، لیکن سوال یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس اتنا مان نہیں، ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، افطار کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، بلکہ کسی نے کھجور کی ایک گٹلی سے، ایک چھوارے سے، کسی نے شربت کے ایک گھونٹ سے یا لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دیا تو یہ ایک گھونٹ کھلانے پر، کھجور کا ایک چھوارا، ایک پیشی کھلانے پر اللہ اس کو یہ اجر و ثواب دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اللہ اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوارے پر، ایک لسی کے گھونٹ پر اتنا اللہ دیتے ہیں، تو جو لوگ تصرف سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو پیٹ بھر کر کھلاتے ہیں، اللہ ان کو کتنا نوازے۔ ایک اور مقام پر، یہ اصل میں یہ مجھے اس لیے کہ یہ مضمون یاد آیا، میں نے مضمون کچھ اور سوچا تھا اور مجھے کیا بیان کرنا ہے وہ کچھ پوائنٹ بھی میری جیب میں پڑے ہیں، لیکن یہاں آیا تو وہ ہمارے جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کیا نام ان کے بھائی ہاشم بھائی، وہ بیچارے چائے لے کر آئے مغرب کے بعد، اور پھر ساتھی کہنے لگے، مولانا الحمدللہ یہ ہمارے محلے کے ہاشم بھائی ہیں جو رمضان میں جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کا معمول ہے کہ روزانہ مغرب کے بعد ان کو چائے پلاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اصل میں اس پر مجھے یہ کچھ باتیں ذہن میں آ گئی تو میں نے پورا میرا ٹاپک بدل دیا اور اسی میں نے موبائل شروع کیا تو مغرب عشاء سے پہلے ایک SMS آیا اور SMS میں تھا کہ کوئی رمضان کے مہینے میں کسی اللہ کے نیک بندے کو، جان سے سنے اس کو، رمضان کے مہینے میں کوئی اللہ کے کسی نیک بندے کو ایک بار تندوری کھلائے۔ یہ SMS ہے میرے موبائل میں کہ کوئی رمضان کے مہینے میں کسی اللہ کے نیک بندے کو ایک مرتبہ تندوری کھلائے گا، اللہ اس کو 70 مرتبہ کھلانے کا اجر و ثواب دیں گے۔ یہ SMS ہے۔ مجھے اس پر یہ کچھ باتیں ذہن میں آئی کہ SMS میں نیک کی قید لگائی ہے، SMS میں جو قید لگائی ہے وہ نیک کی ہے کہ کوئی رمضان کے مہینے میں اللہ کے نیک بندے کو۔ مجھے اس پر یہ باتیں ذہن میں آئی کہ ہم لوگ SMS کرتے ہیں تو اس میں نیک کی قید لگاتے ہیں، دوسروں کو تو ہماری کوئی نظر ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نیکوں کے سکتے میں گنہگاروں کو جو ہے چھوڑتا نہیں، بلکہ جتنا نیکوں کو کھلاتا اللہ اتنا ہی گنہگاروں کو بھی کھلاتا کہ یہ سب دنیا میں میرے بندے ہیں۔ اصل تو یہ سمجھانا، اس سے میں نے جو حدیث بھی پیش کی وہ افطار والی، تو اس میں کہیں اللہ کے نبی صاحب نے قید نہیں لگائی کہ جس نے رمضان میں میرے نیک بندے کو افطار کرنا، بلکہ اللہ کے محبوب صاحب نے مطلق فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی کو بھی افطار کرایا، چاہے جس کو افطار کرایا وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے۔ میں نے جو کہا کہ رمضان میں احسان کرے، تو احسان سے کوئی قید نہیں، کوئی یہ نہ تلاش کرے کہ بیوہ عورت کا کام کیسا ہے، یتیم بچہ کیا کام کرتا نہیں، تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے والا اللہ تم سے بہتر ہے، تمہارا کام تو خرچ کرنا، بس خرچ کرو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص رات کی تنہائی میں اپنا مال لے کر نکلا اور اس کو یوں تھا کہ رات کی تنہائی میں کسی پر صدقہ کر دوں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو گیا، ارے بھائی عجیب معاملہ ہوا، ارے کیا ہوا؟ تو کہ آج ایک آدمی نے ایک زانیہ عورت کو صدقے کا مال دے دیا، اس کو دے دیا۔ نیک کی قید نہیں، یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم جو خرچ کرتے ہیں کس کے لیے، اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا پورا جو سواب دیتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس صدقہ کرنے والے کو
بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ اتنا سارا مال لے کر نکلا تو پہلی مرتبہ میں نقصان ہوا کہ جانیا کے ہاتھ گیا، تو دوسرے دن پھر نکلا تو چلو آج رات پھر کسی کو تلاش کرتا ہوں، دوسرے دن گیا مال لے کر کسی پر چرچا کر دیا، صبح میں لوگوں میں چرچا ہو گیا، ارے بھائی سنا کیا ہوا؟ تو کہ آج ایک شخص نے جو ہے چور کو سبزی کا مال دے دیا، وہ تو نکلا ہی تھا چوری کے لیے، مفت میں مال مل گیا۔ پھر حیران ہوا تو تیسرے دن پھر مال لے کر نکلا، صبح میں چرچا ہو گیا کہ آج عجیب معاملہ ہوا، کسی نے صدقے کا مال ایک مالدار کو دے دیا، امیر کو دے دیا، امیر کو کیا ضرورت ہے، وہ تو خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے دن کے بعد اس نے خواب دیکھا اور خواب میں کوئی کہہ رہا ہے اے اللہ کے بندے تیرے تینوں صدقے اللہ نے قبول کر لیے۔ تو قبول کس کو کرنا ہے؟ اللہ اس کو خواب سے بشارت دے گئی کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، اور پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے زانیہ پر اس لیے تیرا مال خرچ کروایا کہ زانیہ کے ہاتھ میں جب تیرا مال گیا تو اسے احساس ہوا کہ تیرا مالک بغیر منہ کالا کیے بھی روزی دے رہا ہے، تو پھر منہ کالا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو سچی توبہ کی توفیق دے دی۔ ہمارے علماء اس پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی اچانک ابھی کہ خرچ کرنے والا جب سچے دل سے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا مال چاہے گنہگار پر خرچ ہو، لیکن اس کے مال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھیں کہ کہتا ہے تحقیق کی نظر، ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیتے 100-200 روپئے لیکن اتنی چھان بین کرتے ہیں کہ ہم اس کی ہر چیز کھول دیتے ہیں اور بھی دیتے نہیں، اور محلے میں چرچا بھی وہ دیوانا کیا دینے کا ہے تم کو پتا نہیں ہے، ایسے ایسے موبائل رکھتے ہیں، ساپوتارا جاتے ہیں، پھنا جگہ جاتے ہیں، ان کو کیا دینے کا؟ تو کھانا ہوگا غریب اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ اللہ کے بندوں یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہ کرو، یہ حقارت کی نظر ہے، اور کہیں اللہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غربت میں 2 مرتبہ مبتلا کرے۔ مجھے یاد آتا ہے میں نے رام پورا تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا تھا، بڑا عجیب واقعہ، دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ۔ توحید-سنت.com ایک مانگنے والا امیر کی چوکھٹ پر گیا، اس نے دستک دی، وہ امیر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا، جب دستک دی تو امیر کو غصہ آیا کہ کیسے مانگنے والے کھانے بھی نہیں دیتے اچھی طرح، جیسے کبھی ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ نفسانیت ہر ایک میں ہے، کبھی انسان پریشان ہوتا ہے جملہ نکل جاتا ہے، لیکن اللہ سے پیش کی معافی مانگو کہ اللہ کبھی ہم سے ایسا جملہ نکل جائے تو ہماری اس پر پکڑ نہ پڑنا۔ اس کی زبان، اس کو غصہ آیا کہ کھانے بھی نہیں دیتے اچھی طرح، بیوی کو کہا جاؤ دیکھو کون ہے، بیوی گئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو شوہر سے کہا مانگنے والا ہے، تو یہ غصے میں تھا، باہر گیا، اس کی پٹائی کی اور ڈر کے لے کے نکال دیا۔ علماء لکھتے ہیں خوب ایسا وقت گزرا کہ اس کے حالات بدلنے لگے، کیونکہ جو مالک دینا چاہتا ہے وہ لینا بھی چاہتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت اور حکمت سے چلتی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں حالات بگڑنے لگے، یہاں تک کہ ایسی غربت آئی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں تجھے کھلا سکوں، تو تیرا راستہ کر لے اور میں تو بھیک مانگ کے اپنا کام کر لوں گا۔ حضرت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کئی ایسے عمراء اور بادشاہوں کی اولادیں گزری ہیں کہ باپ کے دنیا کے جانے سے انہوں نے جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام، یہ حالات ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں، آج کا غریب کل کا امیر ہے، کل کا امیر آج کا غریب ہے، یہ اللہ کا نظام میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرو اور کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔
بیوی کو طلاق ہو گئی، بیوی نے اپنا راستہ کر لیا، کسی اور شوہر سے شادی کر لی، یہ بیچارہ بھیک مانگتا رہا۔ ایک دن یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے دروازے پر دستک دی، شوہر نے کہا دیکھو کوئی بیچارہ بھیک مانگنے آیا ہے، جاؤ دیکھو دروازے پر اور اس کو کچھ دے دو۔ اور گئی دروازے پر، دروازہ کھولتی ہے تو دروازہ کھولتے ہی اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور چیخ نکلتے ہی دوام سے گر جاتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے۔ شوہر گھبرا گیا کہ اس کو کیا ہو گیا، شوہر دوڑ کے آیا، کیا ہوا تجھے، کیوں چیخ نکل گئی، کیوں تو گر گئی، دروازہ تم نے کیوں بند کر دیا؟ تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے اندر چلو۔ تو شوہر کو اندر لے گئے، گھر میں لے گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات ہے، تو نے کیوں اس طرح دروازہ بند کر دیا اور تمہیں چیخ کیوں نکل گئی؟ تو دھیرے سے کہنے لگے کیا کہوں میں تم سے، دروازے پر جو بھیک مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرا پہلا شوہر کہ جو کسی زمانے میں بہت مالدار تھا، بہت امیر تھا، اور میں اس کے نکاح میں تھی۔ آج جب میں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھ لیا میری چیخ نکل گئی۔ تو یہ شوہر پوچھتا ہے کہ ایک دم تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہیں لاتے، کوئی خطا ایسی ہوئی ہوگی پہلے شوہر سے جس کے ذمہ میں اللہ نے سزا دی ہے، ورنہ میرا مالک ایک دم پکڑ نہیں کرتا، اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ تو دھیرے سے کہنے لگے کیا بتاؤں تمہیں، بہت مال تھا، بہت آرام کی زندگی گزارتے تھے، بڑا عالیشان محل تھا اور بہت نعمتیں تھی، لیکن ایک دن میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور ایک مانگنے والا دروازے پر آیا۔ اس شوہر نے میرے اس مانگنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور غصے میں باہر لا کے اس کی پٹائی کی، ڈنڈا دے دیا۔ بس یہ ایک خطا اس کی ایسی ہے کہ اس کے بعد اس کے حالات بگڑنے لگے، یہاں تک کہ آج وہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کے دروازے پر آیا۔ تو یہ دوسرا شوہر دھیرے سے کہتا ہے تجھے پتا ہے جس فقیر کو اس نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مارا تھا وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ جس میرے تھے بھیک مانگتا تھا، آج اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا، تو دیکھ رہی ہے یہ ساری نعمتیں اور تو آج میرے نکال ہے۔ اور ہمارے لکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرتے ہیں وہ بھی امتحان کے لیے، کوئی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ایسے آیا، تو یہ دو چیزیں جمع ہو گئی جس کی وجہ سے کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پہنچا، دونوں جہاں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے، کیا نصیحت فرمائی؟ افشوا السلام واطعموا الطعام، ایسا لوگوں نے سلام کا رواج ڈالو، یعنی جس مومن کو دیکھو سلام کرو، کہ سلام سے محبتیں بڑھتی ہے، آپس کی محبتیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانا، دیکھو کھانا کھلانا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تو یہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کا جو جملہ ہے یہ بھی مطلق ہے، یہ نہیں کہا کہ نیک کو کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا مطلب کہ جہاں تم کو ایسے لوگ مل جائیں جن ضرورت مند لگے، محتاج لگے، یا جو اللہ والے آتے ہیں، کبھی مسجد میں جماعت آ گئی، کبھی کوئی سفیر آ گئے، کبھی کوئی عالم آ گئے، اس کو آپ نے محبت سے کھلا دیا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام، اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تین نصیحتیں کی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا فی اللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہو تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 2-4 رکعت نماز پڑھو،
کسی کو کہتے ہیں تہجد کی نماز، 2-4 رکعت پڑھو، کیا ملے گا اس پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیسے بھائی؟ سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمایا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرماؤ۔ یہ جتنی روایتیں میں نے بیان کی، یہ ساری روایتیں تو ہیں عام، کیسی ہیں؟ مطلق، کہ کسی کو بھی کھلاؤ، کسی پر بھی احسان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا کہ ایک گھونٹ لڑکی سے افطار کرا دینا، کسی پر معمولی کا احسان کر دینا رمضان کے مہینے میں، اس پر اتنا بڑا اپنا ثواب کہ جہنم سے خلاصی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کسی نے کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، چلو کسی کو، نیک کو نہیں کہا، کسی نے کسی کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کے بیچ میں ٹھکانا دیں گے۔ کہاں میں؟ جنت کے بیچ میں، وسط جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جنتی اللہ اس کو اتنا بڑا بنگلہ دیں گے، محل، کہ جس میں 70,000 بیڈ روم ہوں گے۔ کتنے؟ ایک بنگلے میں۔ یہ جو 70,000 بیڈ روم ہے، ایک بیڈ روم کتنا بڑا؟ ایک کمرہ۔ ہم لوگ شہر کے رہنے والے، ہم تو تنگ جگہ میں سیٹنگ کرتے ہیں۔ ایک بیڈ روم اتنا بڑا کہ جس میں 70,000 چارپائی ہوگی۔ کتنی؟ ایک بیڈ روم میں 70,000 چارپائی، ایک بیڈ روم۔ تو وہ بیڈ روم کی چارپائی ہم جیسے سیٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہوگی کہ ایک آدمی نکل سکے، کہنا بڑی بڑی جگہ ہے، بہت زیادہ وسعت ہوگی، اور ایک بیڈ روم میں 70,000 بیڈ روم ہوں گے۔ اور ایسے کتنے بیڈ روم؟ 70,000۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا محل ہوگا، کتنا بڑا محل۔ یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کی وسعت کو۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی صاحب نے کہ ہر بیڈ روم پر جنت کی ایک حور عین آرام کرتی ہو، اپنے جنتی شوہر کا انتظار کرتے ہو۔ حور کی صفت تو کہ اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ وہ جب پانی پیے گی تو اس کی چمڑی سے، یعنی باہر سے حلق سے اترنے والا پانی نظر آتا ہوگا، اتنی خوبصورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حور اگر دنیا میں جھانک لے تو دنیا کا یہ سورج اور چاند اس کی روشنی مان پڑ جائے، بے دور ہو جائے۔ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک میں اتنی مٹھاس کہ سمندر کا کھارا پن مٹھاس میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک حور کی صفت ہے، ایک حور کی۔ علماء لکھتے ہیں اس کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے۔ کتنے؟ 70 جوڑے۔ لیکن 70 جوڑے پہننے کے باوجود اس کے بدن کی خوبصورتی نظر آتی ہو۔ ہم لوگ یہ جو خوشبو ملتے ہیں یہ عارضی خوشبو ہے، یونیورسٹی طور پر ابھی لگائی ابھی ختم۔ علماء لکھتے ہیں جنت کی حور اس کی ذات میں سے خوشبو آتی ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ذات میں سے، جیسے گلاب کا پھول کہ اس میں خوشبو کوئی ڈالتا نہیں بلکہ اس کی ذات سے خوشبو نکلتی ہے۔ کوئی عارف لکھتا ہے کہ اے لوگوں سوچو ذرا
جس مالک نے گلاب کے پھول میں خوشبو ڈال دی اس مالک نے کیسی خوشبو آتی ہوگی، اور جس مالک نے گلاب کے پھول کو یہ خوبصورتی دی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہتا ہے اس مالک کی خوبصورتی کا کیا عالم ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی آندھی چلتی ہے تو اس میں دھول اڑتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جنت میں آندھی چلیں گے، کس کی؟ اللہ کے نور کی، اللہ کے نور کی آندھی چلتی ہوگی، اور اس آندھی میں اتنی نورانیت کہ جنتی کے لباس بھی نورانی ہو جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے۔ بہت سی باتیں لکھی ہے جنت کے متعلق، زیادہ نہیں بولنا، ایک اور بات بتاتا چلو۔ دنیا میں کبھی ہم کسی خوبصورت مرد کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خیال آتا ہے کاش میرا چہرہ ایسا ہوتا۔ اللہ نے جذبات پورے کرنے کے لیے جنت میں یہ نعمت رکھی کہ ہر جمعہ کے دن، کب ہے؟ ہر جمعہ کو مارکیٹ لگے گا، بازار، ہر جمعہ کو مارکیٹ لگے گا، اور اس مارکیٹ کا نام ہے ماڈل مارکیٹ۔ ماڈل مارکیٹ یعنی وہاں چہرے ہوں گے، مختلف چہرے، قسم کے چہرے۔ جنتی مر جائیں گے اور چہرے دیکھیں گے اور دل میں خیال آئے گا یا اللہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ، کاش میرا ایسا ہوتا۔ کہتے بس یہ سوچنا ہے کہ میرا ایسا ہوتا، اللہ اس کے چہرے کو ایسا بنا دیں گے، ایسا بنا دیں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ جنت میں من چاہی اور جیسا دل چاہے ویسا چہرہ چاہتے ہو تو دنیا میں رب جیسا چاہتے ہیں ویسا چہرہ بنانے کی فکر کرو۔ رب جیسا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا دنیا میں چہرہ ایسا ہو، میری بندیوں کے چہروں پر ایسی پاکیزگی اور شرم و حیا تپکتی ہو، وہ دنیا میں کرو تو اللہ جنت سے یہ نعمت دیں گے کہ جیسا تمہارا دل چاہے گا تمہارے چہروں کو اللہ بنا دے گا، وہاں دیر نہیں لگے گی۔ جب یہ جنتی شوہر آئے گا اپنے محل میں تو اس کی بیوی دیکھے گی، کون سی بیوی بھائی؟ یہ جو دنیا میں اس وقت ساتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا حور کا یہ عالم ہوگا تو یہ دنیا کی یہ جو ساتھ میں رہی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے لوگ اس کو مذاق میں بول بھی دیتے ہیں کہ دیکھ یہاں تو تو ساتھ میں گلے پڑ گئی، جنت میں گلے مت پڑو۔ تو کبھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ دنیا کی عورت جو 2 دن غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اس کے سر میں جوئیں پڑ جاتی ہے، کان سے میل نکلتی ہے، کبھی ریچھ سے جو اس کے ناک سے ریچھ یعنی پانی نکلتا ہے، کیا یہ بھی جنت میں ساتھ رہے گی؟ اور اگر یہ ساتھ میں رہی تھی تو جنت کی حوروں کا جب عالم ہوتا ہے اس کی طرف کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، یہ تمہاری عورتیں جو دنیا میں تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے لیے چولہا جلا کے اپنی آنکھیں اعلان کرتی ہے، اللہ ان کو اتنا حسن دیں گے، اتنی خوبصورتی دیں گے کہ جنت کی حوروں کی سردارن ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ سردارن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سردار کیسا ہوتا ہے اور سردارن کیسی ہوتی ہے۔ جب یہ دنیا کی عورت دیکھے گی کہ او تم تو بڑا اچھا چہرہ لے کر آگے کہاں گئے تھے، تو یہ کہے گا ارے مارکیٹ لگائے وہاں سے لے کر آیا، تو یہ کہے گی چلو مجھے بھی لے چلو۔ تو اب یہ جنتی عورت اپنے شوہر کے ساتھ مارکیٹ میں جائے گی اور وہاں جا کر وہ بھی چہرے دیکھے گی اور پھر اس کی تمنا ہوگی کاش اللہ میرا چہرہ ایسا ہوتا۔ کہتے بس سوچنا ہے اللہ اس کا چہرہ ایسا بنا دیں گے، اور لوگ خوشی خوشی جنت میں آئیں گے اور مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ بہت سی باتیں ہمارے علماء نے لکھی ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ جنت کو زیادہ کھولا جائے، ہاں اتنا کہتا کروں کہ یہ جو جنت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک محل اتنا بڑا، اس کے بیڈ روم اتنے ہیں، اس میں جنت کی حوریں اتنی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں یہ جنت کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ کتنا بھائی؟ تو اتنا تو ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور کوشش کر رہے ہیں موت تک کہ ایمان بڑھتا ہی رہے، کر رہے ہیں کہ نہیں کوشش، اور اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے۔
کہتے ہیں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر. کتنا بھائی؟ ویسے اصل میں یہ اس لیے آج جنت کی کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ سگرام پورے میں بھی بہت رلایا, رامپورہ میں بھی بہت جہنم پر بیان دیا, اس کو شاہپور میں بھی خشیت پر بیان دیا, تو ایک نوجوان اتنا ہوا کہ بے ہوش ہو گیا. اس لیے سوچا کہ رمضان کی میری آخری مجلس سورت تھی تو تھوڑا جنت کی باتیں بھی کر دیں, کچھ خوشی کی باتیں بھی کر دیں, تاکہ کیونکہ دونوں چیزیں اسی لیے ہیں کہ جہنم سن کر بھی انسان توبہ کر لے تاکہ اللہ خوش ہو جائے, اور جنت سن کر بھی دل میں جذبہ آ جائے کہ اللہ جب جنت ایسی ہے تو دنیا کے لیے لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے, اے اللہ جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, رائی کے دانے کے برابر, علماء لکھتے ہیں اس کو اللہ اتنی بڑی جنت دیں گے, یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے, ایسے لوگ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا, صرف ایمان کی رمق ہوگی. رمق جانتے ہو ہمارے یہاں کبھی انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے, یہ سمجھو کہ 99% مر چکا ہے, 99%, 1% اس کے جی میں رمق ہوتے ہیں, اور اسی وجہ ہمارے ڈاکٹر لوگ آکسیجن کا موسم چلا دیتے ہیں. حالانکہ بالکل ختم ہو چکا, اب کوئی چانس نہیں ہے کہ زندہ ہو, تبھی یہ سلنڈر چلا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا بھیڑ بڑھ جائے اور رکھتے ہیں اس کو آکسیجن پہ. 1% رمق ہوتی ہے, 1%. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جن کے سینوں میں لائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں, صرف رمق ہوگی, رمق, ایمان کی رمق. اللہ ایسے لوگوں کو بلائیں گے اور پھر اللہ بتائیں گے اے میرے بندو تمہارے پاس تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں, لیکن یہ جو رمق ہے بس اس رمق پر میں تمہیں معاف کرتا ہوں, جنت میں چلے جاؤ. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اخیر میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے قریب دے دیں گے, کچھ لوگوں کو جہنم کے قریب دے دیں گے, اور اللہ ان کو کہیں گے اے میرے بندو, اے میرے جنتیوں, یہ جہنم میں تمہارے بھائی ہیں. ذرا دیکھو ان کو, شاید کسی کو تم پہچانتے ہو, اگر تم کسی کو پہچانتے ہو مجھے اشارہ کرو, تمہاری سفارش پر میں تمہارے جہنمی بھائی کو جنت میں بھیجتا ہوں. علماء لکھتے ہیں یہ جنتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے, لیکن ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ پہچان. یہ کہیں گے اللہ کسی کو نہیں جانتے, ان میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا جانا پہچان, کوئی نہیں. تو اللہ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ. کہتے ہیں یہ جہنمی لوگ جو جہنم میں جلتے ہوں گے, تڑپتے ہوں گے, بڑے حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ کیسا وقت ہے, کیسی گھڑی ہے کہ تم جنت سے جنتیوں کو لے کر آیا کہ یہ ہمیں پہچانے, لیکن آج ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ہمیں پہچان لے, ہماری سفارش کر لیں. کہتے جہنمی یہ سوچتے ہوں گے, ان کی قرت ہوگی, اچانک ان کی آنکھوں کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں, پلک, کہتے ہیں یہ پلکوں کا ایک بار اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت دیں گے, اس کو گویائی دیں گے, تو یہ پلکوں کا ایک بار دعائی دے گا کہ اللہ ٹھہر جا, اللہ ٹھہر جا. تو رب العالمین فرمائیں گے اے بھائی تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہ ہاں رب العالمین مجھے ایک بات کہنے. کہا تو کیا کہتا ہے؟ تو اب یہ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں ہے کہ انسان کی آنکھ کی جو پلک ہیں ان پلکوں کا ایک بار جو کہے گا دھیرے سے اے اللہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں ایک مقام ایسا تھا کہ تیری محبت میں یا تیرے خوف میں اس بندے کی آنکھ سے آنسو آیا تھا, لیکن وہ آنسو اتنا تھا کہ صرف مجھے ڈر کیا, آنسو باہر نہیں آیا اور کسی نے دیکھا نہیں, لیکن میں اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے تر ہو گیا. اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے خوف سے دنیا میں ایک مرتبہ ہوا ہے. اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پلکوں کے جو بال ہے ایک بال کی گواہی پر اللہ اس گنہگار کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو حج یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم خوب خرچ کریں اور محلے سے تلاش بھی کریں. اچھا یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی یہ ساری باتیں عام لوگوں کے لیے, مطلق لوگوں کے لیے. اب ذرا ایک واقعہ سناتا چلو کہ کوئی کسی اللہ والے پر خرچ کرے
کوئی کسی اللہ کے نیک بندے پر اپنا مال خرچ کرے تو اللہ کتنا دیتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں یحییٰ بن مکی رحمت اللہ، یحییٰ بن مکی رحمت اللہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ اپنے زمانے کے نیک مرد، بہت نیک، ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ کتنا بھائی؟ 1000 درہم۔ یحییٰ بن مکی رحمت اللہ سفیان ثوری رحمت اللہ پر ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو سفیان ثوری رحمت اللہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی ضرورتیں پوری کر دی، اے اللہ تو آخرت کی اس کی ضرورت پوری کر دے، آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہماری اللہ مغفرت فرما دے۔ اگر مغفرت ہو گئی تو سمجھو کامیابی کامیابی ہے، اور مغفرت نہیں ہوئی بس اللہ حفاظت فرما، آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے سفیان ثوری سجدے میں دعا کرتے تھے اے اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی ضرورت پوری کی تو اس کی آخرت کی ضرورت پوری کر دے۔ علماء لکھتے ہیں یحییٰ بن مکی رحمت اللہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا یحییٰ کیا معاملہ ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں میرے بھائی سفیان سے میرے لیے دعا کرتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو عام لوگوں پر بھرت کرے اس کی تو یہ فضیلت ہے، اب اس کے اوپر جو جس طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا جائے، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو جو اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی یہ جو آخری ایام اور اس کی آخری گھڑیاں باقی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں انتہائی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص بات جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ عید جیسا مبارک دن ہم کوشش کریں کہ ہمارے محلے کا، ہماری بستی کا کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن اس کی آنکھ میں آنسو ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عنوان سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غربا، یتیم، مسکین اور بیواؤں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کروں۔ مصطفیٰ شان رحمت سلام کی نورانی صورت سلام کی پاکیزہ سیرت سلام جن کو میں آج میں بس کی قربت میرے شاہدیوں کی، جن کو امامت میرے اور خیر الامم، جن کو امت میرے اور شفاعت کی، جن کو اجازت میرے اس لہتے کی سلام مصطفیٰ شان رحمت سلام۔ جب ہوا میں فخر رسول گر جائے سینکڑوں میں اکیلے ڈرتے رہ جائے، تیرو پتھر کا میں جب برسنے لگا، تیرو پتھر کا میں جب برسنے لگا، اس جہر میں کرتا اس جہر
سچا اللہ ہم سب کو اللہ کے سچا ہونے کا یقین نصیب کرو. میں وہ کسی کا نبی ہوں ہے سچا خدا اس نبی کی شجاع اس نبی کی شجاع پہ ہاتھ سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ ہاتھ سلام جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے. آج کرتی ہے اپنا جان آج اس کو قبول فرما لیں تو یہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے. حضرت فاطمہ کرتی ہے ابا جان کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے آتے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہاں سے لائے. میں نے 5 روٹیاں پکائی. اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی. اسی میں ایک سائل مانگنے والا دروازے پر آیا اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا. ابا جان چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی. 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی. آدھی روٹی میں نے کھائی. اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتا نہیں تیرے بارش پر کیا گزرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹے فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے. بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے. آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا. جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا ان کی دادوں دیش کا وہ سب کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ شاہر گیا کوئی محروم در سے نہ شاہر گیا اس نبی کی اس نبی کی سلام مصطفیٰ شان رحمت سلام. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گردنوں کو
مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں. اس طرح چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو اپنی اپنی کہہ کر پکارتا ہے. ماں جدھر بہانے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے رو سے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بدلے، سیاہ کار بدلے، اقراری گزری. مالک کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس مالک کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے. ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، اللہ کی توفیق سے ہمیں رونا آ رہا ہے، آنسو بہا رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں. جو آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں کوشش کریں یہ بہنے والا آنسو چہرے پر بن لیا کریں. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جہاں جہاں لگ جاتا ہے اللہ اس جگہ کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں.
حوض پر جو بتی چل رہی ہے پیچھے سے ساتھی طرح بند کر دیں جو حوض پر بتی چل رہی ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں کہ آرام سے کیسے کیسے بناؤں. اللہ کے ارشاد بندوں کا مجمع ہے, رونے والے بندوں کا مجمع ہے. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو کے اپنے روح کو راضی کریں. اللہ کے بندوں, آج 25 رات ہو رہی ہے. رحمت کا اسلامی گزر گیا, کا اسلامی گزر گیا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہماری مصیبت ہوئی ہے نہیں. اللہ نے اپنا مہمان ہمارے پاس بھیجا تھا. یہ مہمان ہمارے پاس آیا تھا, ایک دن تک کے 25 دن گزر گئے. اللہ کا مہمان رخصت ہونے کی تیاری ہے. اللہ کے بندوں, ہم جانتے ہیں رمضان ہمارا پہلا گیا ہے, ہم جانتے ہیں. اس اللہ کی چوکٹ کے سوا کوئی دوسری چوکٹ نہیں ہے جہاں جا کر ہم گنہگار کا سر جھکائیں. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا تو اللہ کو بارش کے قطروں کے بانی ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برساتا ہے. ابھی گنہگار ہیں, قدم قدم پر اسے یاد کر رہے ہیں. میں گنہگار ہوں, میں سیاہکار ہوں,
میں خطا کروں میں سزا ماروں میں خطا کروں میں سزا ماروں میں اللہ کے بندوں سوچو ذرا وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہے. جہنم میں چلتا ہوگا تڑپتا ہوگا پیاس پکارتا ہوگا. وہ چیخنے کے بعد جب اس کو پانی دیا جائے گا پانی کی کتابوں میں آتا ہے وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ اس گلاس میں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور تیل کو بڑھا ہوگا. وہ جہنمی پیاس کتنی لگی ہوگی کہ اسی خون اور تیل کو پی جائے گا. دیکھتے ہیں وہ اتنا گرم خون کا ہوا ہوگا کہ جہنمی جب اس کو پیے گا اس کو پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ کی جتنی آنکھیں ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جائے گی. اور ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں آج دنیا کے پہاڑوں میں جو لوگ جاتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہاں جا کے شراب پیتے ہیں سٹا کھیلتے ہیں زنا